ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدوار ہے، فروری کے 28 اور شعبان کی 17 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج کی خبریں بہت اہم ہیں، آخر تک ضرور دیکھیں. آخر میں آپ کے لیے ایک سوال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ میں سٹاف سلیکشن بورڈ کے قیام کا باقاعدہ فیصلہ لیا گیا ہے. اس حوالے سے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ لداخ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے. تفصیلات کے مطابق یوٹی انتظامیہ کی جانب سے ملازمت کی بھرتی کے لیے سٹاف سلیکشن بورڈ کے قیام کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے، تاکہ اس کے دائرۂ اختیار میں گروپ بی نان گزٹڈ اور تمام گروپ سی کے ڈویژنل کیڈر کے پوسٹوں کے لیے بھرتی کے عمل کی نگرانی کی جا سکے. اس حوالے سے یوٹی انتظامیہ لداخ کے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کل یعنی 27 فروری کو جاری باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے. اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے سے لداخ کے لوگوں میں خاص کر تعلیم یافتہ نوجوانوں نے راحت کی سانس لی ہے. عوامی حلقوں میں اس سے اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی کوششوں کا ثمرہ قرار دیا جا رہا ہے. واضح رہے کہ اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس لداخ کے 4 ایجنڈے کو لے کر برسر پیکار ہیں اور مرکزی حکومت کے ساتھ کئی دور کے مذاکرات کر چکے ہیں. کیڈیا اور اپیکس کے مطالبات میں لداخ کو یوٹی کا درجہ دینا، لداخ کو آئین کے 6 شیڈول میں شامل کرنا اور لداخ کے لیے خصوصی پبلک سروس کمیشن کا قیام وغیرہ شامل ہے. لداخ پولیس سب آرڈینیٹ ریکروٹمنٹ بورڈ کی جانب سے بارڈر بٹالین اور ویمن بٹالین کی بھرتی کے سلسلے میں آج لیہ اور کرگل اضلاع میں تحریری امتحانات منعقد کیا گیا. اس تحریری امتحانات کے دوران کرگل ضلع میں بارڈر بٹالین کے تحت 135 پوسٹوں کے لیے تقریباً 103 امیدوار جو فزیکل امتحان میں کامیاب قرار دیے گئے تھے نے شرکت کی، جبکہ لیہ ضلع کے 135 اسامیوں کے لیے فزیکل میں کامیاب 3 امیدواروں نے تحریری امتحان میں حصہ لیا. جبکہ ویمن بٹالین میں 80 خالی اسامیوں کے لیے 800 خواتین امیدواروں نے کرگل سے اور اسی طرح لیہ ضلع میں 80 خالی اسامیوں کے لیے 800 سے زائد خواتین امیدواروں نے جو فزیکل امتحان میں کامیاب قرار دیے گئے تھے نے شرکت کی. تحریری امتحان کو شفاف طریقے سے منعقد کرنے کے لیے جدید آلات کی مدد لی جا رہی ہے. 4 منزلہ عمارت کرائے کے لیے خالی، نزد آل ٹیکسی سٹینڈ، گرین ہوٹل کے سامنے، کرگل. ہر فلور 1100 اسکوائر فیٹ ہال پر مشتمل. ہر فلور پر 2 اٹیچ واش روم اور سیپریٹ بجلی میٹر، 500 لیٹر پانی کی ٹنکی اور فل فنیشنگ کے ساتھ دیے جائیں گے. نوٹ: صرف بینک، آفس، کوچنگ سینٹر اور لیب وغیرہ کے لیے ہی دیے جائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9469627779. ہمارا دوسرا نمبر 8491811606. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق مارچ کے پہلے ہفتے میں وسیع پیمانے پر برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے. محکمہ موسمیات یوٹی لداخ کے ڈائریکٹر سونم لوٹس نے کہا ہے کہ لداخ میں مغربی ہوا کی لہر کے داخل ہونے کے نتیجے میں 1 مارچ سے 3 مارچ تک بالائی علاقوں میں بھاری برف باری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اس دوران لوگوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور ان جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں برفانی تودے گر آنے کا خطرہ ہو.
آل کیجول یونین کرگل کے اراکین نے آج چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان سوسے، ڈپٹی ایس پی ہیڈ کوارٹر نتن یادو، سیکریٹری آل کیجول لیبر یونین کرگل لداخ اصغر علی کے علاوہ یونین کے دیگر ممبران نے شرکت کی۔ ملاقات کے دوران اصغر علی نے مزدوروں کے اہم مطالبات اور مسائل سامنے رکھے۔ سی نے یونین کے ممبران کو یقین دلایا کہ ان کے مطالبات کو اعلیٰ حکام تک پہنچایا جائے گا۔ ساتھ ہی سی نے لوک سبھا انتخابات سے قبل ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ سے پہلے ان کے مسائل کو وزارت داخلہ کو پیش کرنے کی یقین دہانی کی۔ اس دوران سی ڈاکٹر جعفر آخون نے ماہ مبارک رمضان کے پیش نظر یونین ممبران سے ہڑتال نہ کرنے کی اپیل کی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -7.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -8.9 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں -14.2 اور زنسکار میں کم سے کم -24.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی انڈیا الائنس کے ایک حصے کے طور پر لوک سبھا انتخابات لڑے گی۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ جموں و کشمیر میں سیٹوں کی تقسیم پر کانگریس کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے انڈیا الائنس کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ موصوف صدر نے ان باتوں کا اظہار منگل کے روز نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا الائنس کو مضبوط نہیں کیا گیا تو ہم خود ملک کو مشکل میں ڈالیں گے۔ کانگریس نے مودی سرکار کی معاشی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے عوام دشمن قرار دیا۔ کانگریس نے کہا کہ ایک طرف مودی حکومت غربت کو ختم کرنے پر فخر کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ معاشی بحران کی وجہ سے ملک میں بڑی تعداد میں لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کانگریس کی ترجمان نے منگل کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک کے معاشی حالات اس قدر دگرگوں ہیں کہ صرف ایک سال یعنی 2022 میں 7,000 سے زائد افراد نے مالی مجبوریوں کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار کے مطابق ہر 1 گھنٹے میں 2 کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح روزانہ 40 نوجوان مایوسی کی وجہ سے اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ کانگریس ترجمان نے کہا کہ آج نیتی آیوگ یہ ثابت کرنے پر آمادہ ہے کہ حکومت نے ملک میں غربت کو ختم کر دیا ہے، لیکن اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے غربت ترین 5% لوگ صرف 46 روپے یومیہ پر زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔ نیتی آیوگ کا یہ سروے ملک کے امیر اور غریب کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو ثابت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ یہ رپورٹ پوری طرح سے سچ نہیں ہے کیونکہ ملک میں غریبوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے باوجود یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج کی تاریخ میں 46 روپے میں ایک آدمی کا گزر بسر نہیں ہو سکتا۔ امریکی فضائیہ کے ایک 25 سالہ فوجی افسر ارون بشنیل نے امریکہ کی طرف سے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے والی اسرائیلی حکومت کی حمایت کے خلاف گزشتہ اتوار کو واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے خود کو آگ لگا لی تھی۔ ارون بشنیل کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن پیر کو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے والے بشنیل کی خودسوزی کے ایک ویڈیو میں بشنیل نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی میں مزید حصہ نہیں لے گا۔ دریاسنا فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ کی پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں کے آغاز سے اب تک تقریباً 30,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت میں 70,000 کے قریب فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ Be complicit in genocide. Free Palestine. Ceasefire now.
یونیسیف نے اپنے ایک بیان میں زور دیا ہے کہ غزہ کے 95% گھرانے کے بزرگ کم کھانا کھاتے ہیں تاکہ گھر کے بچوں کا پیٹ بھرا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے اس ذیلی ادارے نے اسی طرح اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں مسلسل غذائی اشیاء کی ترسیل کی بے حد ضرورت ہے۔ منگل کے روز حق غزہ کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر مائیکل فخری نے بھی گائیڈن کے ساتھ ایک گفتگو میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ خوراک تک رسائی میں رکاوٹ پیدا کرنا جنگی جرم ہے اور اس سے نسل کشی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کہا کہ اسرائیل جان بوجھ کر فلسطینیوں کو بھوک میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اب پیش ہے آج کا سوال۔ کرگل کے سب سے اونچے چوٹی کون سی ہے اور کیا نام ہے؟ جواب کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ اس سوال کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔